کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہیے سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہیے سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا، نوجوان خطیب آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کر رہے تھے، بڑا خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کیا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ذمہ دار اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے کسی بھی معنی میں توہین و تنقیص مراد پائی جاتی ہو، تو علماء حق اور قانون اسلام یہ ہے کہ اس لفظ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین جو کہ 14 صدیوں پر مشتمل ہیں، صرف 150 سال کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 1400 سالہ تاریخ، یعنی زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی پیغام محبت کو لے کر چلے ہیں، اسی پیغام محبت کو لے کر چلے ہیں، اور روانگی خطابت میں زور خطابت کی وجہ سے مولانا موصوف نے کہا کہ جو حضرت علی یا اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں ان کو رافضی، اور جو صحابہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو خارجی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھی، یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بڑے گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک در والے ہیں ایک گھر والے ہیں، ایک در والے ہیں ایک گھر والے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دونوں سے محبت کا پیغام دیا ہے، ہمیں دونوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے کہ جو تم سے پھر گیا مولا ٹھکانہ ہے کہاں اس کا، جو تم سے پھر گیا مولا ٹھکانہ ہے کہاں اس کا، ارے خدا بھی مہرباں اس پہ کہ جس پہ مہرباں تم ہو، خدا بھی مہرباں اس پر کہ جس پہ مہرباں تم ہو۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس کا سیدھا سادہ مطلب و مفہوم اور ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے لیے تمہارے نبی تمہارے رسول پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ ہے، عمل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔
آپ نمونہ آئیڈیل کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہم جس سوسائٹی جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں بہت سارے شعبے جات سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. کوئی مزدوری کرنے والا ہے, کوئی نوکری کرنے والا ہے, کوئی بزنس کرنے والا ہے, کوئی پڑھنے پڑھانے والا ہے. اسی سماج کے اندر کوئی کاشتکار ہے, کوئی مزدور ہے. تو جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے شعبے میں کامیاب شخص کو اپنا آئیڈیل تصور کرتا ہے, اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اگر اس کے طریقے پر چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. ایک کو کم کر دیجیے, ایک کو تھوڑا کم کیجیے, تھوڑا کم کیجیے. ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک کاشتکار یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کسی ایک بڑے کاشتکار اور زمیندار کے طریقے پر عمل کروں گا, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چاس کروں گا, فصل اگاؤں گا, میری فصل اچھی ہو جائے گی, میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک نوکری کرنے والا, ایک نوکری کرنے والا, سروس کرنے والا, وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اعلیٰ افسروں کے طریقے پر اپنی نوکری کریں گے, ان کے بتائے ہوئے انسٹرکشن کو فالو کریں گے, ہمارا برابر ہماری نوکری میں ہماری ترقی ہوتی رہے گی, ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک طالب علم یہ سوچتا ہے اگر ہم اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئے, ہمارا سالانہ رزلٹ اچھا ہو گیا, ہم ہر سبجیکٹ میں پاس ہو گئے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہر طالب علم یہ سوچتا ہے, ہر استاد یہ سوچتا ہے کہ اگر میری جماعت میں پڑھنے والے, میرے پاس تعلیم حاصل کرنے والے اگر طلباء اسٹوڈنٹس یہ کامیاب ہو گئے, اچھے بزنس مین بن گئے, اچھی نوکریوں اور عہدوں پر پہنچ گئے, تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہر کوئی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے, جس شعبے سے وابستہ ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی, ہماری زندگی کامیاب تصور کی جائے گی. مگر اے دوستو, کیا آپ جانتے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے یہ تمام دنیا داروں کی زندگیاں ہیں, ان کی زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے کا کوئی بھروسہ نہیں, بتائے ہوئے طریقے کا کوئی یہ یقین اور اعتبار نہیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, کامران ہو سکتے ہیں, بامراد ہو سکتے ہیں, ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. کوئی دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, کوئی بڑے سے بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا کوئی بزنس مین, بڑے سے بڑا کوئی سیاستداں یہ دعویٰ نہیں. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی. بزنس مین بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. مگر اس مقام پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا طریقہ ہے, ایک ایسا راستہ ہے, ایک ایسا زاویہ اور ایک ایسا طریقہ ہے جس پر انسان چل کر, انسان اس راہ کا مسافر بن کے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. وہ طریقہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور میرے نبی کا راستہ اور طریقہ یہ صرف ایک کاشتکار کے لیے راہ ہدایت, راہ نجات نہیں ہے, مشعل راہ نہیں ہے, ایک نوکری کرنے والے ہی کے لیے مشعل راہ نہیں ہے. میرے نبی کا کریکٹر, میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ اور راستہ پوری کائنات کے اندر رہنے والے, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کی کامیابی کی گارنٹی کی دلیل ہے, گارنٹی اور دلیل ہے. آپ کہیں گے حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کہی, اس کی کیا دلیل ہے, اس کی کیا نظیر ہے, اس کا کوئی ایگزامپل بھی ہے؟
یا صرف آپ نے یہ صرف بات کہہ دی ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، ذرا تاریخ مکہ کو ملاحظہ کیجئے، مکے کی تاریخ کو ملاحظہ فرمائیے، مکے کی ہسٹری کو پڑھیے۔ 14.5 صدیوں پہلے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اپنا اعلان نبوت فرمایا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے واحد ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا ہے، اور 13 سال مکی زندگی گزارنے کے بعد اعلان نبوت کے صرف 200 صحابہ ملتے ہیں۔ 200 صحابہ کی جماعت ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 53 برس کی ہوئی اور حکم ربی سے آپ نے ہجرت مدینہ طیبہ کی ہے، مدینہ طیبہ 53 برس کی عمر شریف میں ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر شریف میں آپ نے رحلت اور پردہ فرمایا ظاہری۔ 10 سال کے اندر ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، ایسا ریولیشن لائے، ایسا انقلاب برپا کیا کہ مکے سے چلے تھے 13 سال دعوت دین اور تبلیغ کر کے تو 200 کے قریب صحابہ کی تعداد تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کا وقت آیا ہے، آپ کے وصال ظاہری کا وقت آیا ہے، جب 63 سال کی آپ کی عمر ہے، تاریخ بتاتی ہے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ یہ سبحان اللہ، 1.25 لاکھ صحابہ۔ اور ایک بات یہاں آپ کو اور بتاتا چلوں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں گے، آپ کو پتا چلے گا جب 200 صحابہ کی جماعت ہر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ ہجرت کر رہی ہے، جب حضور نے ہجرت فرمائی ہے تو ان 200 صحابہ میں چند ایک صحابہ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، مگر اس کا مطلب یہ قطعی نہیں تھا کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ عرب کا ایک دستور اور ایک عرب شریف کا ایک کلچر تھا کہ وہ لوگ لکھنے پڑھنے سے زیادہ باتوں کو سن کر حفظ کر لیتے تھے، باتوں کو سن کر ہی ان کا حافظہ اتنا قوی تھا، ان کی میموری اتنی شارپ تھی کہ وہ کوئی بات سنتے، کچھ بھی دیکھتے، اپنے دماغ میں کیچ کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین کا نظام ان کو دیا وہ انہوں نے فوراً کیچ کر لیا۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے، چند صحابہ ہیں جن کو قلم پکڑنا اور پڑھنا آتا ہے، چند صحابہ ہیں جن کو قلم پکڑنا پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ یہ کب؟ جب مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، 200 کے قریب صحابہ ہیں، اور جب سرکار رحلت فرما رہے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد ہے، اس میں کئی ہزار صحابہ ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا ریولیشن تھا، یہ حضور کا لایا ہوا انقلاب تھا جو 14 صدیوں پہلے چلا ہے اور آج تک الحمدللہ جاری ہے، اور صبح قیامت تک جاری رہے گا، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آپ دیکھیے یہ طریقے مصطفیٰ ہی کی برکتیں ہیں کہ بعد کے ادوار میں صحابہ اکرام نے، صحابہ سے تابعین نے، اور تابعین سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین سے تک یہ سلسلہ چلا، اور یہی سلسلہ لے کر بنگال کی سرزمین پر حضرت آئینہ ہند حضرت سیدنا سراج الدین اخی پاک رحمت اللہ علیہ جلوہ گر ہوئے۔ آپ بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیے، بزرگوں کی جیونی کو پڑھیے، ان کے بارے میں ریسرچ کیجئے۔ آج ہم صرف اسی لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، ہم نے تعلیم کی طرف سے توجہ ہٹا لی، اس تعلیم کی طرف سے توجہ ہٹا لی جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی گارنٹی ہے۔
ہم نے اس نظام تعلیم کو پسند کر لیا جو دنیا میں بھی ہمارے لیے رسوائی کا باعث بن رہی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا باعث بنے گی۔ ہم نے بزرگان دین کی چوکھٹوں سے رشتہ تو رکھا مگر بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والی زندگی نہیں بھی اختیار کری۔ ہم نے عرس تو منایا، حضرت اخی پاک رحمت اللہ علیہ کا آپ کو معلوم ہے، حضرت اخی پاک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے کتنے بڑے عالم دین تھے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب جو کہ درس نظامی یعنی کہ مولانا لائن میں جو 9 سال کا 7 سال کا جو کورس کیا جاتا ہے اس میں حضرت سیدنا سراج الدین اخی پاک رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا پڑھانا بالکل کمپلسری ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے جید عالم تھے کہ آپ آج سے تقریباً 600 سال پہلے 800-700 سال پہلے جب مالدہ اور بنگال کی سرزمین پر آئے ہوں گے تو آپ ذرا اندازہ کیجئے اس وقت کتنی دشواریاں رہی ہوں گی، کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی ہوں گی، مگر حضرت اخی پاک رحمت اللہ علیہ دہلی سے اپنے پیر و مرشد کے حکم اور اجازت کو لے کر بنگال پہنچے محبوب الہی کی بارگاہ سے۔ کہیے سبحان اللہ۔ پیر کی چوکھٹ کو چھوڑنا کس بامراد مرید کو گوارا ہوتا ہے، پیر کی چوکھٹ چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا ہے، مگر جب حکم ہو جائے مرشد کا تو پھر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر مرشد کی بات ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ مرید جانتا ہے کہ میرے مرشد کا مقصد صرف مرید بنانا نہیں ہے بلکہ میرے مرشد کا مقصد دین کا تحفظ اور دین کی بقا ہے۔ میرے مرشد کا مقصد زندگی دین کا تحفظ اور دین کی بقا ہے۔ میرے مرشد زندگی بھر خدمت دین اور اشاعت دین کرتے رہے اور سنت رسول پر عمل کرتے رہے اور دعوت عمل دیتے رہے۔ اب انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اب میرے سپرد کی ہے، تو اب جہاں میرا انتخاب کیا جائے گا میں چلا جاؤں گا۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے ولی کامل جن کی ولایت کا اندازہ اور تاریخ نے یوں بیان کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا تو کھولتے ہوئے پانی کو وضو کے لیے پیش کیا جاتا اور یہ چیک کیا جاتا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ یاد رکھیے گا اصلی اور نقلی کو چیک کرنا اگر آج ہمارے علماء چیک کرتے ہیں، بزرگ چیک کرتے ہیں تو یہ چیک کرنا کوئی آج نیا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کاملین کا طریقہ ہے۔ اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے پیریڈ میں سب کے طریقے الگ الگ رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے تھرمامیٹر سے سب کی پیمائش کی ہے۔ جو اس پر کھرا اترا وہ بامراد ہو کر لوٹ گیا اور جو اس پہ کھرا نہیں اترا اس کو پھر محنت کرنے کا حکم دیا۔ اخی پاک رحمت اللہ علیہ کو حضرت سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ کون ہے جو بنگال یہاں سے سفر کرے گا، اور حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ اتنے جید ولی تھے اور بہت بڑے سرمایہ دار اور بہت شاہانہ زندگی گزارنے والے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑے لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے رئیس اعظم ہیں، اتنے بڑے علاقے کے سرمایہ دار ہیں کہ ہم ان کے سامنے کیا کریں گے جا کر۔ ہر کسی کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت سیدنا اخی پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف جب حضرت محبوب الہی نے نظر ڈالی، حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سراج بیٹا کیا کہتے ہو؟ کہا حضور جو آپ کا حکم، میں جاؤں گا بنگال، میں بنگال جاؤں گا۔ دہلی سے چلے ہیں، آج بنگال سے مالدہ سے دہلی کا میں سمجھتا ہوں تقریباً 24-30 گھنٹے کا تیز رفتار ٹرین سے سفر ہے،
25-30 घंटा तेज रफ्तार ट्रेन से सफर है। आप जरा अंदाजा कीजिए 700 साल पहले हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह आईना हिंद दिल्ली से चले हैं बंगाल मालदा के लिए। कितना लंबा सफर और कितनी मुशक्कतें आपने बर्दाश्त की होंगी कि आप लोगों का अकीदा जो आज सलामत है ये इन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। आज जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इस पूरे एतराफ में ये जो दीन का चमन जो लहलहा रहा है ये इन्हीं बुजुर्गों की देन है। चले हैं पीरो मुर्शिद की बारगाह से जब मालदा पहुंचे, हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के वहां जब पहुंचे तो दस्तूर और रिवाज के मुताबिक खुद्दाम ने कहा, खादिमों ने कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं लगता है। कहा कि हाँ मैं दूर से आया हूं, मुसाफिर हूं। कहा कि ठीक है ये पानी है, इससे वजू कर लीजिए, उसके बाद हजरत के पास आपको लेकर चलेंगे। हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा एक कड़ाव रखा हुआ है, उसमें पानी जोश मार रहा है, खौल रहा है, उबल रहा है। उससे एक बदना पानी निकाल कर हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ाया तो आपने कहा कि मियां बड़े नादान मालूम देते हो। खादिम से कहा मियां तुम भी बड़े नादान मालूम देते हो, मैं इतना लंबा सफर करके आ रहा हूं और एक लोटा पानी तुमने मुझे वजू के लिए दिया है, मेरी थकान क्या एक लोटा पानी से दूर होगी? मुझे तो मुकम्मल गुस्ल करना पड़ेगा। तारीख बताती है, तारीख निगार लिखते हैं कि हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जो पानी जोश मार रहा था, खौल रहा था, बाल्टी को डाला उसके अंदर और अपने सर पर डालना शुरू कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खौलता हुआ पानी आप जरा एक देगची के अंदर, एक बर्तन के अंदर पानी भर के आग के ऊपर रखिए और पानी जब आग की हरारत से खौलने लग जाए उसके अंदर एक उंगली डालकर देखिएगा, पता चल जाएगा उसका दर्जे हरारत कितने उरूज पर है। एक उंगली आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता खौलते हुए पानी में। खौलते हुए पानी में हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी बाल्टी सर से लेकर डाल दी और बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहे। लोग देखकर हैरत ज़दा हो गए, लोग देखकर शशो पंज में पड़ गए, लोग देखकर हैरत में पड़ गए कि ये कौन है। ये जब हम दूसरों को एक बदना पानी देते थे, खौलता हुआ पानी जब वो हाथों पर लेता था, बदने को पकड़ता था, पानी की गर्मी और तमाज़त से और उसके खौलने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था और चला जाता था। कोई मुकम्मल वजू करने को तैयार नहीं था, मुकम्मल हाथ धोने को तैयार नहीं था। ये कौन आया है जिसने इस खौलते हुए पानी से मुकम्मल गुस्ल कर लिया है? सिर्फ वजू की बात नहीं, दौड़कर हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हजरत अखी पाक का ये वाकया बयान करने खुद्दाम दौड़े। हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं तो कब से हजरत के इंतजार में हूं, मैं तो हजरत का कब से इंतजार कर रहा हूं। दौड़ कर आए, कदमों पे चिमट गए, कहा हुजूर मैं तो आप ही के इंतजार में था, आप मुझे अपने दामन करम में जगह दीजिए, आप मुझे अपने दामन करम में जगह दीजिए, अपने कदमों में मुझे बिठा लीजिए। ये वो हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह, हमने हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी और सवाने में जहां हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का बेशुमार जिक्र है, जहां हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुजाहिदात का, इबादात का जिक्र है, वहीं हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के अखलाके हुस्ना का भी जिक्र मिलता है। अखलाके हुस्ना का भी जिक्र मिलता है कि आपकी बारगाह में बिला तफरीक रंगो नस्ल, बिला तफरीक मज़ाहिब लोग आते थे, आज भी आते हैं। आप देखिए पीराने पीर जाकर, जहां मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी आज भी हाजिरी देते हैं। इसलिए कि ये जो वलियों के आस्थाने हैं,
یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں۔ ارے میری نظروں میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں۔ ہماری نظروں میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں۔ ہم صرف آج کو دیکھتے ہیں، ہم صرف سامنے کا دیکھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو وہ طاقت عطا کر دیتا ہے، وہ قوت عطا کر دیتا ہے۔ جہاں ہماری نگاہیں سے سامنے کا دیکھتی ہیں، ان کی نگاہیں آنے والے زمانوں کو بھی دیکھا کرتی ہیں، ان کی نظریں آنے والے زمانوں کو بھی دیکھا کرتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت سیدنا اخی پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت اخی پاک کی بارگاہ میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ آپ کی بارگاہ سے محبت، اخوت، پیار، اس کا پیغام آج بھی لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب نے فرمایا ہے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک بہترین نمونہ ہے۔ اسی زندگی رسول، اسی طریقہ رسول، اسی سنت مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں آج بھی ملتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں صرف اپنے ہی بامراد ہو کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ بیگانوں کی مرادیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ صرف کلمہ گو کی تمنائیں آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو بت پرست ہوتے ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کی بھی مرادیں اور تمنائیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں سبھی آتے تھے، آقا کی بارگاہ میں تاریخ پڑھیے، آپ ہسٹری کا جائزہ لیجئے، آپ حدیث رسول، سیرت رسول کی وقت گردانی کیجئے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ملاحظہ کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، اتنے میں خادم نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون بھری دوپہریہ میں، گرمی کے وقت میں، گرمی کے زمانے میں، دوپہر کی دھوپ میں، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مسند شریف کو چھوڑا، اس خاتون کے پاس گئے، سر کو نیچا کیا ہے سرکار نے، نگاہوں کو بند کیا ہے سرکار نے، وہ عورت بولے چلے جا رہی ہے، سرکار صرف گردن کے اشارہ کر رہے ہیں، وہ بول رہی ہے، سرکار اشارہ کر رہے ہیں، گردن کو جنبش دے رہے ہیں۔ 5 منٹ گزر گیا، 10 منٹ گزر گیا، سرکار کا چہرہ مبارک دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، پیشانی مصطفیٰ پہ پسینے کے موتی نمودار ہو چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر پسینے سے بھیگ رہا ہے۔ صحابہ کرام مگر محوے حیرت ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں جا کر کوئی یہ عرض نہیں کر سکتا تھا، یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر تشریف لے آئیے۔ سرکار کی بارگاہ میں کسی کی جسارت نہ ہوئی۔ جب کافی دیر گزر گئی، صحابہ کرام کی طرف جب میرے آقا پلٹے، وہ خاتون چلی گئی، مسکراتی ہوئی چلی گئی، آقا بھی تشریف لے آئے۔ غلاموں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، جانثاروں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں یہ خاتون کون ہے؟ پورا مدینہ جانتا ہے، یہ دماغی توازن کھو چکی ہے، یہ مجنون ہو چکی ہے، اس میں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، یا رسول اللہ اس کو بہت بولنے کی بیماری ہو گئی ہے، یہ جہاں کھڑی ہوتی ہے بولتی رہتی ہے، اس کے پاس جاتی ہے وہ بولتی رہتی ہے۔ لوگ اس سے بچنے لگے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر راہیں بدلنے لگے ہیں، لوگوں نے اس کو دیکھ کر اپنا طریقہ بدل دیا ہے کہ جس کے پاس جاتی ہے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی دوپہریہ کے وقت میں، اتنے دھوپ کی
تیزی کے عالم میں آپ اس سے کھڑے ہو کر کیا گفتگو فرما رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ واپس کیوں پلٹ کر نہیں آئے؟ یا رسول اللہ آپ نے اس کو واپس کیوں نہیں بھیج دیا؟ یا رسول اللہ آپ نے اس کو بعد میں آنے کا وقت کیوں نہیں دیا؟ میرے آقا مسکراتے ہیں اور مسکرا کر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، وہ ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ دیکھو تمہارا نبی کیسا پیغام دے رہا ہے، امت کو کیا سبق دے کر جا رہا ہے، اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو کیا پیغام دے کر جا رہا ہے۔ جب غلاموں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی باتوں سے لوگوں نے بچنا شروع کر دیا ہے، اس کی باتوں سے کے ڈر سے لوگوں نے راہوں کو بدلنا شروع کر دیا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جس کی زمانہ نہ سنتا ہو، جس کی کوئی نہ سنتا ہو، اگر میں بھی اس کو اپنے پاس سے مایوس بھیج دوں، میں بھی نہ سنوں، تو وہ دکھیارا کس کے پاس جائے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دکھیارے کی میں بھی نہ سنوں تو اس کی کون سنے گا؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم ہوئی ہے اپنی بے اقتدار، اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لائے ہوا ریولیشن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سرکار کے لائے ہوئے انقلاب کے بارے میں، جن بچیوں کو زندہ زمین دوز کر دیا جاتا تھا، آپ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب تھا، یہ حضور کا لایا ہوا انقلاب ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کو زمیندوز زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کا پیدا ہونا ذلت اور رسوائی تصور کیا جاتا تھا۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں بچیوں کا پیدا ہونا ابھیشاپ اور بچیوں کا پیدا ہونا اپمان تصور کیا جاتا تھا، انہی کے درمیان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیٹیوں کی پرورش کی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مرتبے اور شان کو بیان کیا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو پہلے بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیتے تھے، اپمان محسوس کرتے تھے، اسی معاشرے سے نکلے ہوئے اب لوگ ہیں کہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس نے 3 بچیوں کی پرورش کری، جس نے ان کی اچھی دیکھ بھال کری، ان کو دین دیا، ان کی تعلیم و تربیت کری، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرے غلام کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس نے 2 کی پرورش کی ہو، جس نے 2 کی بچیوں کو پالا ہو، جس نے 2 بچیوں کی نگہبانی کی ہو، جس نے 2 بچوں کی کفالت کی ہو، آقا فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی نے 1 بیٹی کی پرورش کی ہو، کسی کے یہاں 1 بیٹی پیدا ہوئی ہو، آقا فرماتے ہیں وہ بھی جنت جائے گا۔ 1 بیٹی والا بھی بیٹھ گیا، 2 بیٹی والے بھی بیٹھ گئے، 3 بیٹی والے بھی سن کر بیٹھ گئے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ ایک غلام اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جن کے گھر میں بیٹیاں نہ ہوں مگر بیٹی کی آرزو ہو، بیٹی کی خواہش ہو، بیٹی کی
تمنا ہو. ذرا اندازہ کیجئے آقا سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ اگر کسی کے یہاں بیٹی نہ ہو مگر وہ آرزو اور خواہش رکھتا ہو کہ اس کے آنگن میں بیٹی پیدا ہو, اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ وہ سماج کے لوگ ہیں جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہونا اپمان تصور کیا جاتا تھا, مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ یہ سماج بن رہا ہے, تعلیم یافتہ وہ لوگ ہیں, آقا کی تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں. اب اسی سماج سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, اب پوچھ رہے ہیں جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں مگر بیٹی کی آرزو اور تمنا رکھتا ہو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بیٹیوں کی آرزو اور تمنا رکھتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا, وہ بھی جنت میں جائے گا. جس نے بچیوں کی اچھے سے پرورش کری, جس نے بیٹیوں کا اچھے سے پرورش کری ہے وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا, اور جس نے بیٹیوں کی صرف آرزو رکھی اس کے یہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی, اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے صدقے میں اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. یہ ہے دین اسلام اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا انقلاب, یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لائے ہوا ریولیشن. ایک وہ دور تھا, ایک آج کا زمانہ ہے. آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و زن پہ فرض ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا اور آخرت کی بھلائی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی. آج ذرا سماج, سوسائٹی اور معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے کہ آپ کو معلوم ہے, کہ آپ کو علم ہے اس بات کی کہ ہمارے وطن عزیز کے اندر جو ٹاپ 5 کے اسٹیٹس ہیں, جو 5 صوبے ہیں, جو 5 ٹاپ صوبے ہیں جہاں مسلمان بچیوں کو ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے, بھگوا لو ٹریپ کے نام پر جہاں ان کو مشرک اور کافرہ بنایا جا رہا ہے, ان 5 صوبوں کے اندر, ان 5 اسٹیٹ کے اندر آپ کا بنگال بھی شامل ہے. 5 صوبوں کے اندر آپ کا بنگال بھی شامل ہے. تعلیم نسواں کے نام پر, بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے نام پر, بچیوں کو ہائر ایجوکیشن دینے کے نام پر اگر آپ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے. ابھی پچھلے دنوں تقریباً 10-15 دن پہلے میرے موبائل میں ایک میسیج آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلم بچیوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے والے غیر مسلم نوجوانوں کو خاص سنگٹھن اور تنظیم کے لوگوں نے نوکری اور کئی لاکھ روپے دینے کا انعام کا اعلان کیا ہے. کئی لاکھ روپے اور نوکری کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے. اور ابھی اسی رمضان شریف کے ایام میں کئی ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جس میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جس میں مسلمان بچیوں کو اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیوں کو فالو کر کے, ان کا پیچھا کر کے, ان کے ساتھ اپنے نمبروں اور کانٹیکٹ کو آدان پردان کر کے ان کی زندگیوں کو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے, ہمارے سماج کی بچیاں غیر مسلموں کے بستروں کی زینت بن رہی ہے. منبر رسول
اور کچھ ادب کے تقاضے ہیں کہ جن کو میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، میری غیرت اس بات پر گوارا نہیں کر رہی ہے۔ آپ ذرا سماج کا جائزہ لیجئے، معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر کانوینٹ اسکول اور انگلش میڈیم میں بچوں کو تعلیم دلانے کے نام پر آپ نے جو نیم برہنہ اپنی بچیوں کو جو چھوڑ دیا ہے کھلے سماج، کھلے جنگل میں بھیڑیوں کے درمیان، کیا آپ کو نہیں معلوم اس کا انجام کیا ہوگا؟ کل کو جب یہ لڑکی جہنم میں جائے گی، جب یہ عورت جہنم میں جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن اس بدکار عورت کو، اس ارتداد کے شکار ہونے والی بچی کو جب جہنم میں دھکیلا جائے گا، جہنم میں لے جانے کا داروغہ جہنم کو حکم ہوگا، وہ عرض کرے گی مولا مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، مگر اے مولا میرے والد کو، میرے باپ کو بلایا جائے۔ اس کے باپ کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی مولا یہ میرا باپ تھا، یہ میرا والد تھا، اس کے اختیار میں میری تعلیم و تربیت تھی، اے مولا اس نے مجھے ناز و نام کے ساتھ پروان چڑھایا، اس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اس نے میری آرزوؤں کو پورا کیا، مگر اے مولا اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی، اس نے مجھے حیا کا سبق نہیں پڑھایا، اس نے مجھے حضرت فاطمہ کی تعلیم کے بارے میں نہیں بتایا، اس نے حیا فاطمہ زہرا کی بارے میں مجھے نہیں بتایا، اے مولا آج جو میں بہکی ہوں، آج جو میں جہنم کا ایندھن بننے جا رہی ہوں، اگرچہ میں گنہگار ہوں، مگر میرے والد نے اگر مجھے اس وقت روک دیا ہوتا تو مجھے جہنم میں جانے کی آج نوبت نہیں آتی۔ رب کا حکم ہوگا اے داروغہ جہنم اس عورت کو بھی پکڑو اور اس کے باپ کو بھی پکڑو اور لے جا کر دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ عورت کہے گی مولا میرے باپ کو تو لے کر جایا جا رہا ہے، میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، اس کا بھائی بلایا جائے گا، حکم ربی ہوگا، بھائی آئے گا، وہ لڑکی عرض کرے گی، وہ خاتون عرض کرے گی، وہ عورت عرض کرے گی مولا یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا امان تھا، یہ میری غیرت تھا، یہ میری ناموس کا تحفظ کرنے والا تھا، یہ میری عزتوں کا پہرا دینے والا تھا۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ نظر گڑانے والوں ذرا غور سے سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بیٹی کہے گی، وہ خاتون عورت کہے گی مولا اگر اس نے مجھے اس راہ کا مسافر بننے سے دنیا میں روک دیا ہوتا، اگر یہ میری راہ میں کھڑا ہو جاتا، اس کی غیرت جب کھڑی ہو جاتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ رب کا حکم ہوگا اے داروغہ جہنم اس خاتون کو بھی پکڑو، اس عورت کو بھی لو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے بھائی کو بھی لو، جہنم میں لے جاؤ۔ عورت کہے گی مولا میرے خاوند کو بلایا جائے، میرے شوہر کو بلایا جائے، شوہر کو بلایا جائے گا، عرض کرے گی مولا جب میں بہک رہی تھی، جب میں بہک رہی تھی یہ میرا شوہر تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرا گارجین تھا، یہ میرا نگہبان تھا، اس نے محبت سے مجھ سے بہت باتیں منوائی، غصے سے بہت باتیں منوائی، اے مولا تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کی، تیرے نبی کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی ایک ایسا ہتھیار اس کے پاس تھا جس کو دنیا میں طلاق کہا جاتا تھا، اگر یہ طلاق کی دھمکی دے کر مجھے دنیا میں بہکنے سے روک لیتا، بدکاری سے روک لیتا، بازاروں میں گھومنے سے روک لیتا، میلوں اور ٹھیلوں میں گھومنے سے روک لیتا، اس اور بزرگوں کی تاریخ کے نام پر نیم برہنہ جو بالوں کو لے کر اور جسم کو کی نمائش کرنے سے روک لیتا، تو اے مولا آج میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گئی ہوتی۔ رب فرمائے گا اے داروغہ جہنم اس عورت کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی لو، اس کے بھائی کو بھی لو، اس کے شوہر کو بھی لو اور لے جا کر جہنم کا ایندھن بنا دو۔ وہ عورت عرض کرے گی مولا میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے، اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا۔ وہ خاتون عرض کرے گی مولا میں نے اس کو اپنا خون جگر پلا کر بڑا کیا ہے، اس کے ہر ناز و نام کو میں نے برداشت کیا ہے، اس کی ہر خواہش کو میں نے پورا کیا ہے، اگر یہ ضد کرتا تھا میں اس کو پورا کرتی تھی، اگر یہ کسی چیز کی آرزو کرتا تھا میں اس کو پورا کرتی تھی۔ اے مولا جب میں بہک رہی تھی اس نے مجھے نہیں روکا، کبھی میرے سامنے یہ کہہ کر نہیں رکا کہ امی جان آج سے میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو نماز نہیں پڑھتی ہے، جب تک تو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گی
میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تیرے پاس نہیں رہوں گا۔ اگر یہ مجھے روک لیتا تو میرے قدم رک جاتے بہکنے سے، بیٹے کی ممتا کی خاطر شاید میں بچ جاتی۔ اے مولا، میں ان کی وجہ سے آج اس جگہ پر کھڑی ہوں۔ رب کا حکم ہوگا، اے دروغہ جہنم، اس عورت کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور اس کے بیٹے کو بھی پکڑو، لے جا کر جہنم میں لے جا کر جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ چوراہوں پر، پان کی دکانوں پر کھڑے ہو کر دوسرے کی بہن بیٹیوں کے اوپر اپنی نگاہوں سے گناہ کما کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹیاں محفوظ رہ جائیں گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کے خواب ہیں جو کہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے اندر بیداری پیدا کرو، اے مسلمانوں اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔ اپنے بچیوں کے ہاتھ میں کالج اور اسکول کا سیلیبس دینے سے پہلے اللہ کا اپنے حبیب پہ نازل کیا ہوا قرآن اور رسول پاک کے ذریعے بھیجا ہوا جو دین ہے، اس دین کو اپنے بچے اور بچیوں تک پہنچا دو۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو جہنم سے، اگر تم بچنا چاہتے ہو عذاب دوزخ سے، اگر تم بچنا چاہتے ہو عذاب قبر سے، اگر تم قیامت کے دن رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہو، تو خود بھی دین سیکھو، اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ، اپنی بچیوں کو بھی دین سکھاؤ، ان کو حیاء فاطمہ زہرا کی تعلیم دو، ان کو سیدہ فاطمہ زہرا کے قصے سناؤ۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب رحلت کا وقت آیا ہے، جب آپ کا آخر وقت آیا ہے، آپ مرض الموت میں ہیں، آپ شدید بیمار ہیں، ایک دن آپ فکر میں ہیں، ایک دن آپ سوچ میں ہیں۔ آپ کی کنیز نے پوچھا اے شہزادی رسول کیا بات ہے، آپ کس لیے اتنی فکر مند ہیں؟ آج کل آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ بہت زیادہ چنتت ہیں، آپ بہت زیادہ فکر کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس لیے چنتا کر رہی ہوں، اب یہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں انتقال کر جاؤں گی، مجھے جنازے پر لٹایا جائے گا، مجھے چارپائی پہ لٹایا جائے گا اور مجھے کفن پہنا کر مجھے لے کر قبرستان جایا جائے گا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں، میں اس فکر میں ہوں کہ جب مجھے لے کر جائیں گے، جس فاطمہ کے بالوں کو، جس فاطمہ کے آنچل کو آسمان کے فرشتوں نے نہیں دیکھا، مہر و ماہ نے نہیں دیکھا، جب وہ فاطمہ کا جنازہ چلے گا تو جنازہ جب چلے گا 4 لوگوں کے کندھے پر ہوگا، جسم جو ہے دائیں بائیں ہلتا ہے، میرا جسم بھی ہل رہا ہوگا۔ وہ خاتون کہتی ہے، وہ کنیز کہتی ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی کنیز عرض کرتی ہے، اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات عرض کروں، اگر آپ حکم دیں میں ایک بات عرض کروں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں فلاں مقام پر گئی تھی، اس قبیلے کے اندر گئی تھی، اس مقام پر وہ قبیلہ رہتا ہے، میں نے دیکھا جب ان کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے، جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اب چارپائی پہ لٹا کر، جنازے پر لٹا کر جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو سرہانے درمیان میں اور پائنتی میں درختوں کی ڈالوں کو کاٹ کر گول کر کے اس میں باندھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر سے کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ اندر جنازہ مرد کا ہے، اندر جنازہ عورت کا ہے، باہر والوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، باہر والوں کو نہیں دکھتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے جب یہ سنا آپ مسکرائیں، فرمایا کہ ہاں تم نے بہت اچھا طریقہ بتایا ہے، تم نے یہ بالکل صحیح طریقہ بتایا ہے۔ فوراً حضرت علی کو یاد کرتی ہیں، حضرت مولائے کائنات دوڑے ہوئے آتے ہیں، شہزادی رسول کے پاس اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتے ہیں، سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ بتاؤ مجھے کیوں یاد کیا؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، جب میرا آخری سفر ہو، مجھے اس انداز میں جنازہ
جنازے پر لٹایا جائے، مجھے اس انداز میں جنازے پر لٹا کر لے کے جایا جائے کہ دنیا والے فاطمہ کو جب نہ زندگی میں نہ دیکھ سکے تو بعد انتقال بھی فاطمہ کا آنچل نہ دیکھ سکیں، فاطمہ کی ایک جھلک نہ دیکھنے پائیں۔ یہ حضرت طیبہ طاہرہ، یہ فاطمہ زہرا ہے۔ اے مسلمانوں، سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزوں کو ان کی تعلیمات کو پہنچاؤ، حضرت فاطمہ کی تعلیمات کو، ان کے طریقے زندگی کو اپنی بچیوں کو سناؤ۔ آج کل ہر ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے ذریعے سے تم بہت کچھ سیکھتے ہو، بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہو جس میں 99% گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ 1% کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کیا دیکھا، مگر بظاہر جو دیکھا جاتا ہے 100% یہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ آپ دنیاوی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، آپ دنیاوی ناول اور اس کے اندر سیریل وغیرہ دیکھ رہے ہیں جو صرف گناہوں کا باعث ہے، جو صرف گناہ کا باعث ہے، جس سے آپ کے نامہ اعمال میں صرف گناہ لکھے جائیں گے۔ ذرا آپ سوچئے، کبھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان چھوٹے نونہالوں کو اسی موبائل کے ذریعے سے علماء دین کی تقریریں آپ لگا کے دے دیں، نعت رسول ان کو لگا کر دے دیں، درود و سلام کے اس کے اندر جو ترانے جو یوٹیوب وغیرہ پر آج دستیاب ہیں۔ آج دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، اتنی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، ہم جو چاہیں ایک سرچ کے اوپر حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو ابھی سے یہ دکھائیں گے، ابھی سے علماء اہل سنت، علماء حق کی تقریریں اور واعظ سنائیں گے، وہ بچے جب ان کو سنیں گے، وہ بچے اسی ذہن کو لے کر پروان چڑھیں گے، اور جب وہ بڑے ہوں گے، جب وہ ان بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں گے، جب حضور غوث اعظم کی سیرت کو سنیں گے، جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سنیں گے، حضرت سیدنا آئینہ ہند کی زندگی کو سنیں گے، تو ان کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ کیسے بچنے کے لیے شریعت مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس پر جب وہ عمل کریں گے، دنیا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، وہ کوشش دنیا میں کریں گے، اس کا ثواب وہ قبر میں پائیں گے، اس کا اجر وہ قبر اور حشر میں پائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، وہ جہنم کی جگہ جنت میں جائیں گے، ان کا دنیا میں بھی آنا کامیاب ہو جائے گا اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں آنا اور جانا دونوں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے رب نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک بہترین نمونہ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی چاہتے ہو، تو طریقے مصطفیٰ کو اپنا لو، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، بزرگان دین سے محبت کرو، اس انداز میں کرو، صرف ان کے نام کا نعرہ مت لگاؤ، بلکہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لو، ان کی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں اتار لو، تاکہ دیکھنے والا کہے کہ دیکھو دیکھو یہ فلاں کا غلام جا رہا ہے، یا یہ پاک کا چاہنے والا جا رہا ہے، یا آئینہ ہند کا چاہنے والا جا رہا ہے، یا علاؤ پنڈوی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ مخدوم پاک کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ حضرت سید مسرور کلیمی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ صدر اللہ فاضل کا فدائی جا رہا ہے۔ ارے دیکھنے والے تمہاری نشیب و فراز کو دیکھ کر، تمہارے حلیے کو دیکھ کر، تمہارے لباس کو دیکھ کر، تمہاری آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کے شراروں کو دیکھ کر، تمہارے چہرے پہ سنت رسول کے مطابق سجی ہوئی داڑھیوں کو دیکھ کر، تمہارا اسلامی لباس دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اپنا حلیہ ایسا بنا لو، اپنی زندگی ایسے گزارو، اپنی زندگی اور صبح و شام کو ایسے گزارو، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ ابھی اول ہی بیان نہیں ہو پایا، ابھی آخر باقی ہے، ابھی آخر باقی ہے، ابھی اول باقی ہے، ابھی آخر باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے،
التجا ہے، استغاثہ ہے مولا۔ جو کچھ کہنے سننے میں قصداً سہواً غلطیاں ہو گئیں اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں معاف فرمائے، اور ہم سبوں کا یہاں آنا، ذکر رسول کی محفل میں بیٹھنا، عرس آئین ہند کی اس مبارک تقریب میں بیٹھنا اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔